ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جنہوں نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی. سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نہایت حساس اور سب سے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ موضوع اس ماہ محرم الحرام میں کی جانے والی بدعات و خرافات اور اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب. سامعین محترم، یہ مہینہ یقیناً حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: منہا اربعۃ حرم. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم. رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے اس مہینے ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں. لیکن افسوس در افسوس، جس مہینے کو نبی علیہ السلام نے عبادت، تقوی اور روزے کا ذریعہ بنایا، اسے لوگوں نے بدعات و خرافات اور خود ساختہ غم کا مظاہرہ بنا دیا. اور اسی بدعات و خرافات میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ لوگ 10 محرم کی شب کو حلیم بناتے ہیں، اور 10 محرم کو وہی حلیم بانٹتے ہیں اور نظر و نیاز بانٹتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ عمل نبی علیہ السلام نے اس عمل کی تعلیم دی ہے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ عمل ثابت ہے؟ کیا ازواج مطہرات اور اہل بیت سے اس عمل کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. نہ تو یہ عمل نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ ہی ازواج مطہرات اور اہل بیت سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت ہے. تو پھر کس چیز کی بنیاد پر یہ عمل کیا جاتا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اس آیت سے صاف یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حلیم بنا کر بانٹنا اور نظر و نیاز دینا، جسے لوگ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، یہ در حقیقت ایک ایسا عمل ہے جو دوسرے اعمالوں کو برباد کرتا ہے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کسی نے کوئی ایک ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ رد کیا گیا ہوا ہے. اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ حلیم بناتے ہیں یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی طرف سے مردود کیا گیا ہے. سامعین محترم، اسی طرح ماہ محرم الحرام میں کی رسومات میں سے ایک رسم یہ بھی ہے کہ اس ماہ محرم الحرام میں ایک مخصوص طبقہ ماتم، سینہ کوبی اور زنجیر زنی کرتا ہے. اور یہ ماتم، زنجیر زنی اور سینہ کوبی کرنا اسلام کے خلاف ہے، بلکہ اسلام کے خلاف ہی نہیں بلکہ اسلام کی شبیہ کو بھی خراب کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، بے شک اللہ تو تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے. یہ ماتم کرنا اور اپنے جسم کو تکلیف دینا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں بلکہ یہ غیر اسلامی قوموں کا طریقہ ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لَيْسَ مِنَّا مَن لَطَمَ الْخُدُودَ وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے نعرے لگائے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بلکہ مسلمانوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے. مسلمانوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے: الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. ان تمام دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماتم کرنا اسلام کے سراسر خلاف ہے اور اسلام کا طریقہ نہیں ہے. یہ تو بلکہ غیر اسلامی قوموں کا طریقہ ہے اور دین محمدی سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اور اسی طرح ماہ محرم الحرام میں کی جانے والی بدعات میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ لوگ اس ماہ محرم کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں اور بلکہ اس کو ایک
غم والا مہینہ سمجھتے ہیں، اس میں غم مناتے ہیں، شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے اور خوشیاں نہیں مناتے، اپنے بچوں کو خوشیاں نہیں منانے دیتے، اور اسی طرح سیاہ کپڑے پہن کر غم کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کی کوئی دلیل نہ قرآن سے ملتی ہے نہ حدیث سے، بلکہ آپ علیہ السلام نے تو یوم عاشورہ کے دن کے بارے میں فرمایا ھذا یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ من فرعون فصامہ موسیٰ شکرا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْهُمْ، بل یہ تو وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، اور ہم ان یہودیوں سے سب سے زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ اس حدیث آپ علیہ السلام نے اس دن کو روزہ اور شکر کے ساتھ اپنایا۔ واقعہ کربلا بے شک دل دہلا دینے والا ضرور ہے، مگر ہمیں صبر، روزہ اور استقامت والا دین اپنانا ہے، نہ کہ خود ساختہ رسم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ محرم کی رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔